بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسٹڈی کلاس 10th یونٹ نمبر 3 اینڈ آئی ایم ندیم اقبال عباسی. اس سے پہلے کہ اپنا ٹاپک شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے. اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درختوں سے گر رہے ہیں. یہ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو 5 وقت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ٹاپک اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان تھرو دا ڈیکیڈز. یہ بیٹا پہلا کوشچن جو پہلا ٹاپک آ رہا ہے یونٹ نمبر 8 کے اندر. یونٹ 3 معاشی ترقی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر بک میں پیج نمبر ہے 62. آبجیکٹو: آفٹر اسٹڈنگ دس ٹاپک اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈسکس اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان تھرو ڈیکیڈز. اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی کو بیان کر سکیں. تو پیج نمبر 62 سے بیٹا آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. 62 63 سے ہے. وہ بک ضرور پاس ہونی چاہیے پاکستان اسٹڈی کا لیسن پڑھتے ہوئے. ڈیفینیشن آف اکنامک ڈیولپمنٹ: the increase in the production of goods and services is called economic development. economic development ہوتی کیا ہے؟ پروفیسر آرتھر لوئس کے مطابق اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے. کس میں؟ اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے. معاشی ترقی کے نتیجے میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے معیشت میں بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. مختصراً کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے. یہ فرسٹ کوشچن ہے آپ کا، معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے جو پیج نمبر آپ نے 63 سے دیکھنا ہے بیٹا. اس کو لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے. معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ ہسٹری آف اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان، کنڈیشن پاکستان انڈسٹریل یونٹ 1947. پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کیا کنڈیشن کیا تھی جب پاکستان بنا؟ اس سے پہلے کنڈیشن کیا تھی؟ اس کی ہسٹری ذرا سا سن لیجیے گا بیٹا. کیا پاکستان سے پہلے بر صغیر کے وہ علاقے جن پر آج پاکستان مشتمل ہے صنعتی لحاظ سے بہت پسماندہ تھے؟ ہندو انگریز گٹھ چوڑ کے سبب یہ علاقے خام مال کی پیداوار اور فوجی بھرتی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئے تھے. یہاں سے را مٹیریل حاصل کرنا، فوج میں لوگ بھرتی کرنا. پاکستان کپاس کا گھر تھا مگر کپڑے کے صرف 3 کارخانے ملک میں موجود تھے. ہندوؤں نے جان بوجھ کر صنعتی کارخانے ان علاقوں میں لگائے جہاں ان کی اکثریت تھی. اونی کپڑا تیار کرنے کے لیے کوئی کارخانہ یا موجود نہ تھا. سیمنٹ بنانے کا صرف ایک کارخانہ تھا. چینی کی صنعت کا بھی یہی حال تھا. البتہ گھریلو صنعتوں میں یہ علاقے مشہور تھے لیکن جدید صنعت کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا. غیر ملک قسم ہندوستان میں بنیادی قسم کی کئی صنعتیں موجود تھیں لیکن ان صنعتوں میں سے پاکستان کے حصے میں معمولی تعداد آئی جن کی پیداواری صلاحیت بہت کم تھی.
یعنی اکنامی کے لحاظ سے، اب صنعت انڈسٹری کے لحاظ سے یہ پاکستان کا علاقہ بہت بیکورڈ تھا۔ کیا پاکستان کے بعد پاکستان کو جس طرح معاشی زندگی کے دیگر میدان میں مختلف مسائل سے دوچار ہونا پڑا، اسی طرح صنعتی شعبے میں بھی حالات بڑے مایوس کن تھے۔ پاکستانی علاقے سے غیر مسلم کاریگروں کے چلے جانے کے بعد وہ چند کارخانے جو ملک میں موجود تھے وہ بھی بند ہو گئے، لیکن ہندوؤں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کو صنعتی میدان میں داخل آنے کا موقع مل گیا، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں صنعتوں پر غیر مسلموں کی اجارہ داری تھی اور مسلمان ان کے لیے ناپسندیدہ افراد تھے۔ حکومت پاکستان کی حوصلہ افزائی اور لوگوں کی کوششوں سے آج ملک میں بے شمار صنعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ ملک میں قدرتی وسائل ہونے والے کاریگروں کی کمی نہیں، اکثر صنعتوں کے لیے خام مال بھی وافر مقدار میں موجود ہے، جس کی بنیاد پر بڑی صنعتیں آسانی سے قائم ہو سکتی ہیں۔ عوام میں صنعتی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقتصادی نظام کو بہتر بنانے کا جوش بھی موجود ہے۔ اپنے قیام کے وقت پاکستان جس طرح چاروں طرف مشکلات میں گھرا ہوا تھا، ان کے پیش نظر دنیا کے ملک، عام طور پر پاکستان کے پڑوسی ملک خاص طور پر اس نئے ملک کے مستقبل کے بارے میں نا امید تھے، لیکن پاکستان کے باشندوں نے اس صورتحال سے نپٹنے اور ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1949 کے بس تک معاشی حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، سرکاری آمدنی بڑھنے لگی، برآمدات سے حاصل ہونے آمدنی میں اضافہ ہونے لگا اور ضروری اشیاء کے نرخ کسی حد تک ایک سطح پر آ گئے۔ 1950 میں کوریا کی جنگ شروع ہوئی، جس سے عالمی منڈی میں کپاس اور پٹسن کی مانگ بڑھ گئی، برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں خاصا اضافہ ہوا۔ ادھر حکومت نے کفایت شارج کی پالیسی اختیار کی اور پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ان وسائل کو سیاسی رشوت یا نااہلی کی نظر نہ ہونے دیا۔ ملک کے مستحکم حالات نے بھارت کے مسلمان سرمایہ داروں کو اپنی طرف کھینچا، جس سے صنعتی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ اور یہ بھارت سے آنے والے موسٹلی لوگ کہاں ٹھہرے؟ کراچی، حیدرآباد علاقے میں ٹھہرے، اور کراچی کیا ہے؟ انڈسٹریل مرکز بن گیا آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا۔ یعنی پاکستان نے جو سٹارٹ پکڑا نا، وہ بالکل زیرو سے سٹارٹ پکڑا پاکستان نے، انڈسٹری نہ ہونے کے برابر، اور ایگریکلچر میں ہم پیچھے ہر لحاظ سے جان بوجھ کے اس علاقے کو اگنور کیا گیا تھا۔ کس کے لیے وہ کیا تھا؟ را مٹیریل کے لیے اور فوج میں بھرتی آنے کے لیے، یہاں سے لوگ لیے جاتے تھے، لیکن اکنامک کنڈیشن وہاں پہ صنعت و تجارت کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے، پاکستان نے اس زمانے میں بہت ساری ترقی کی ہے، یہ اللہ کا بہت لاکھ احسان ہے۔ اسٹیپ ٹیکن ٹو امپروو اکنامک کنڈیشن، ڈیولپمنٹ پلانس۔ پاکستان نے کون سے اسٹیپ اٹھائے اس وقت پاکستان کے اکانومی کو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے؟ اس دوران حکومت پاکستان نے بہتر معاشی حالات پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے۔ سب سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام۔ پاکستان نے سیاسی آزادی حاصل تو کر لی تھی، لیکن مالی طور پر ریزرو بینک آف انڈیا کا محتاج تھا۔ اس کے پاس بینکاری اور کرنسی کا اپنا نظام نہ تھا۔ پاکستان کے خزانے اور کرنسی کی فراہمی اور اس پر کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ریزرو بینک آف انڈیا کے سپرد کی گئی، جس نے 30 سپٹمبر 1948 تک اس فرض کو نبھانے کا وعدہ کیا۔ یعنی کہ 30 سپٹمبر 1948 تک ہماری سینٹرل بینک کی ذمہ داری کس نے نبھانے کا وعدہ کیا؟ ریزرو بینک آف انڈیا نے۔ پاکستان کا اپنا اسٹیٹ بینک اس کی اقتصادی خود مختاری کی علامت تھا، لہذا قائد اعظم نے زاہد حسین کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قائم کرنے کا فرض سونپا۔ انہوں نے جلدی بینک اور کرنسی کے نظام کی تکمیل کر دی اور 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رسم افتتاح ادا کی۔ بینک میں ایک شعبہ اسلامی خطوط پر بینکاری کا عملی منصوبہ تیار کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ پہلا اسٹیپ کیا اٹھایا گیا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام عمل میں آیا 1 جولائی 1948 کو، اور بہت زیادہ خوش ہوئے اس کے اوپر، اور کہا کہ مغرب کا معاشی نظام ہے، انہوں نے انسانیت کے لیے نہ کیب وہ سال ہونے والی پرابلم کھڑی کی ہوئی ہے، اور نے دنیا کے سامنے اسلامی کیب بینکاری کی، اسلامی اکنامک سسٹم کے مسائل قائم کر دیا دنیا کے سامنے۔ منصوبہ بندی کمیشن کا قیام۔ اقتصادی پسماندگی اور دور کرنے اور صنعتی ترقی کے عمل کو فروغ کی خاطر لیاقت علی خان نے 1948 کے شروع میں ایک ترقیاتی بورڈ قائم کیا، جس کا مقصد ترقیاتی منصوبوں میں ربط قائم رکھنا تھا۔
حکومت نے سرکاری ملازمین اور نجی شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ایک مشاورتی بورڈ برائے منصوبہ بندی تشکیل دیا۔ 1950 میں اس کا درجہ بڑھا کر اس کو منصوبہ بندی کمیشن کا نام دیا گیا، جو براہ راست وزیر پاکستان کی نگرانی میں کام کرتا تھا۔ اس منصوبہ بندی کمیشن نے پاکستان کی صنعتی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ منصوبہ بندی کمیشن اور وزارت معاشی امور قائم کی، معاشی سرگرمی کو تیز کرنے، ان میں ربط پیدا کرنے اور ان کی نگرانی کے لیے 1949 میں معاشی امور کی وزارت کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا مقصد مختلف وزارتوں کی معاشی سرگرمیوں اور منصوبہ بندی سے متعلق کوششوں میں تال میل پیدا کرنا اور رابطہ قائم کرنا تھا۔ کب معاشی امور کی وزارت بنی؟ 1949 میں۔ صنعتی پالیسی کا اعلان 1948 میں حکومت نے اپنی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا، جس کی روح سے صنعتی شعبہ میں نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی اور نئی صنعتیں قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی گئیں۔ پھر سرمایہ کاری میں اضافے کے مواقع، سرمایہ کے ساتھ ساتھ معاشی اور صنعتی ترقی کی ایک اور شرط سرمایہ کاری کرنے کے بھرپور مواقع کی موجودگی ہوتی ہے۔ یہ جب تک آپ کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا، صنعتیں لگائے گا نہیں، جتنی مرضی پلاننگ کر لو اس کا فائدہ تو ہے نہیں۔ ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ضرورت مند افراد کو سرمایہ فراہم کریں۔ جس وقت پاکستان کا کیا عمل میں آیا اس صورتحال یہ تھی کہ ہندوؤں نے تمام سرمایہ بھارت منتقل کر دیا تھا اور یہاں سرمایہ کاری کے ادارے موجود نہ تھے۔ حکومت پاکستان نے صنعت کاروں کو قرضے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1949 میں صنعتی مالی کارپوریشن قائم کی۔ بعد میں اس کی جگہ 1961 میں پاکستان صنعتی بینک نے لے لی، اور یہ بینک کیا کرتا ہے، یہ لمبی میعاد کے لیے 20 سال 25 سال کے یوں کر کے کیا ہوتا ہے، انڈسٹریلسٹ، یہ انڈسٹری والے ہوتے ہیں نا، ان کو کیا دیتا ہے، وہ قرضے فراہم کرتا ہے آسان شرائط کے اوپر۔ پھر صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی گئی، PIDC۔ 1952 میں حکومت پاکستان نے صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی، جو عام طور پر PIDC کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کارخانہ داروں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنا تھا، اور تاکہ جن قومی نوعیت کے صنعتی منصوبوں کی طرف نجی سرمایہ دار توجہ نہیں کر رہے تھے، ان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ کارپوریشن ایسی صنعتیں خود قائم کرتی اور ان کو چالو حالت میں نجی سرمایہ داروں کو فروخت کر دیتی۔ اس سے صنعت کاروں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ پھر تربیت یافتہ افراد کی تیاری، صنعتی کارخانوں کو چلانے کے لیے تربیت یافتہ افراد اور ہنرمند عملہ تیار کرنے کے لیے ملک میں انجینئرنگ کالج جو فنی تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے۔ 1949 میں سائنسی اور فنی تحقیق کا محکمہ قائم کیا گیا۔ 1953 میں صنعتی تحقیق کی کونسل تشکیل دی گئی تاکہ ایسے طریقے معلوم کیے جائیں جن کی مدد سے بہتر معیار کی مصنوعات کم خرچ پر تیار کی جا سکے۔ اس کونسل کے تحت کراچی اور لاہور اور پشاور لیبارٹریز قائم کی گئی جو تحقیقی کام کر رہی تھیں۔ بہت سے اسٹیپ اٹھائے گئے شروع میں ہماری گورنمنٹ نے، جس کی وجہ سے ہمارا صنعتی شعبہ کیا ہوا، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا آنا شروع ہوا۔ دا فرسٹ پیریڈ آف اکنامک ڈیولپمنٹ، جی کولمبو پلان 1951 سے 57، ایک کولمبو پلان تھا جو اس وقت دیا گیا جب پاکستان نے جوائن کیا۔ یہ کیا تھا؟ ہمارے یہاں منصوبہ بندی کا آغاز 1951 میں کولمبو منصوبہ بندی سے ہوا۔ 1950 میں جنوب مشرقی ایشیا کے علاقائی ترقی کے لیے برطانوی دولت مشترکہ نے، دولت مشترکہ کیا ہے؟ وہ علاقے ہیں نا، انہوں نے اپنی ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے یا مختلف کاموں کے لیے کیا انہوں نے اپنی، جن پر برطانیہ نے کبھی قبضہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مل کے ان کی ایک یونین، جیسے یونائٹڈ نیشن ہے ایسے انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کو کامن ویلتھ کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، برطانوی دولت مشترکہ۔ 1950 میں جنوبی ایشیا، مشرقی ایشیا کی علاقائی ترقی کے لیے برطانوی دولت مشترکہ نے ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی۔ اس نے اس علاقے کی ترقی کے لیے ایک منصوبہ بنایا جو کولمبو منصوبہ کہلایا۔ اس میں 7 ملک شامل تھے۔ حکومت پاکستان کا تیار کردہ ترقیاتی منصوبہ کولمبو پلان میں شامل کیا گیا۔ اس میں خاص طور سے زراعت اور صنعت کی پیداوار بڑھانے کو ترجیح دی گئی۔ اس میں مجموعی طور پر 2 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی، جس میں سے صنعت، ایندھن، بجلی اور معدنیاتی وسائل کے لیے 960 ملین روپیہ رکھا گیا تھا۔ یہ 6 سال منصوبہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ تھا جس کا پاکستانی ماہرین کو کوئی تجربہ نہ تھا۔
اور یہ ضروری اطلاعات اور اعداد و شمار کی عدم موجودگی میں تیار کیا گیا تھا، اس لیے اس میں بڑی خامیاں تھیں۔ پہلا منصوبہ جو خامیاں تو ہوں گی اس کے اندر، اس میں قومی وسائل انسانی، طبی اور مالیاتی کی صحیح طور پر تشخیص نہ کی جا سکی۔ اس کے باوجود منصوبے نے کچھ کامیابیاں ضرور حاصل کی۔ ان میں سے ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ 17 بڑی صنعتوں کی پیداوار کا اشاریہ 1950 سے 54 کے دوران 100 سے بڑھ کر 285 تک پہنچ گیا۔ سیمنٹ کی پیداوار میں بھرپور اضافہ ہوا، 1948 کی 324 لاکھ ٹن کی سطح سے بڑھ کر 1954 میں 6.73 لاکھ ٹن ہوگی۔ بجلی کی پیداوار بھی کیا ہوگی، بڑھ گئی۔ منصوبے میں بہت سی خامیاں تھیں، اس کے باوجود کیا ہے، پاکستان کے لیے یہ نیک شگون ثابت ہوا۔ پاکستان نے کئی شعبوں میں ترقی پاکستان نے کی۔ دا سیکنڈ پیریڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کولمبو پلان ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے ابتدائی کوششیں تھیں۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کا آغاز پہلے 5 سالہ منصوبے سے ہوا جو جولائی 1955 سے لے کے جون 1960 کے عرصے کے لیے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کولمبو پلان جیسا غیر ملکی مشترکہ منصوبہ ہماری قومی ضروریات پورا نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے حکومت پاکستان نے پہلے 5 سالہ منصوبے کا خاکہ مئی 1956 میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب تک 8 ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو چکا ہے۔ 24 جون 1994 کو 8واں 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا اعلان ہوا ہے، جو کتنا ہے 2092 ارب روپے اس کی کل لاگت ہوگی۔ پہلا 5 سالہ منصوبہ مستقبل میں پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف پہلا مثبت قدم تھا۔ اس منصوبے میں ترقیاتی مقاصد کے لیے 10 ارب 80 کروڑ روپے رکھا گیا تھا۔ ان منصوبوں میں کامیابی سے زیادہ ناکامیاں ہوئیں، تاہم بڑے پیمانے کی صنعتوں میں ترقی ہدف کے مطابق ہوئی۔ ان صنعتوں میں کاغذ، گتا، نیوز پرنٹ، رنگ، کھاد اور کیمیاوی اشیاء کی صنعتیں شامل ہیں۔ گتے کی صنعت میں 33% اضافہ ہوا، ہدف کے مطابق ہوا۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کی تیاری اور منظوری اور اس پر عمل درآمد وقت پر ہوا۔ دوسرا 5 منصوبہ اور اس پر 23 ارب روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس منصوبے کا نفاذ 1 جولائی 1960 کو ہوا اور 30 جون 1965 کا منصوبہ ختم ہوا۔ یہ منصوبہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوا۔ اس کے دوران بڑے پیمانے کی صنعتوں کی پیداوار میں 60% اضافہ ہوا۔ البتہ اس منصوبے کے دوران بھاری صنعتوں کا قیام عمل میں نہ آ سکا۔ حکومت پاکستان 1965 سے 1985 تک کے 20 سالہ کے عرصے کے لیے ایک طویل مدت منصوبے کا اعلان کیا، جس کا نام تناظری منصوبہ تھا۔ یہ 20 سالہ منصوبہ 4-5 سالہ ترقیاتی منصوبوں پر مشتمل تھا۔ یہ اس غرض سے بنایا گیا تھا کہ لمبے عرصے کے لیے کچھ بڑے مقاصد سامنے رکھے جائیں، جن کو 4 قسطوں میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ یہ 1 جولائی 1965 کو شروع ہوا اور 30 جون 1970 کو مکمل ہوا۔ اس پر خرچ کی جانے والی کل رقم 52 ارب رکھی گئی۔ اس میں صنعت، ایندھن اور معدنیات پر زور دیا گیا تھا۔ کیس سالی، سیلابوں اور پاک بھارت جنگ نے اس منصوبے کو بڑا نقصان پہنچایا۔ یہ 70 میں کیس سالی وہ سیلاب آئے مشرقی پاکستان کے اندر، 71 میں وہ جنگ وہ آثار بن گئے، الیکشن ہوا 70 میں، اس سے بہت نقصان پہنچا اس کو۔ چنانچہ صنعتی شعبہ میں 9% سالانہ ترقی کا ہدف پورا نہ ہو سکا اور صنعتی ترقی کی حقیقی رفتار صرف 7% سالانہ رہی۔ اور پھر دا 4th پیریڈ آف اکنامک ڈیولپمنٹ، چوتھے 5 سالہ منصوبے کا آغاز 1 جولائی 1970 کو ہوا۔ اس پر 75 ارب روپے خرچ ہونا تھے۔ ابھی اس پر عمل درآمد ہوئے 1.5 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کا حادثہ پیش آ گیا۔ لہذا اس منصوبے پر جو متحدہ پاکستان کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا، عمل درآمد ناممکن ہو گیا۔ لہذا منصوبہ بندی کے لیے 5 سالہ حکمت عملی کی جگہ سال بہ سال چلنے والی پالیسی اختیار کی گئی۔
चुनाचे पहला तरक्याती प्रोग्राम 1 जुलाई 1972 से शुरू हुआ। इसके बाद ये सिलसिला बाकायदगी से चलता रहा। तब 1 जुलाई 1978 से 30 जून 1983 तक के लिए मार्शल हुकूमत ने 5वें 5 साला मनसूबे पर काम शुरू कर दिया। इस पर लागत का अंदाजा 210 अरब रुपये लगाया गया। इस मनसूबे के अंदर भी 5 मुख्तलिफ सालाना तरक्याती प्रोग्राम मौजूद थे जिनका साल ब साल जायजा लिया जाता था। इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत सनती शुबे को दी गई। ये तरजीह 21% रही। इनमें से कराची का फुलाद का कारखाना, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, खास सात कारखाने और पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के मनसूबे शामिल थे। द 6th पीरियड ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। छठा 5 साला मनसूबा 1 जुलाई 1983 को शुरू हुआ और 30 जून 1988 को ख़त्म हुआ। मार्शल हुकूमत का आखिरी तरक्याती मनसूबा था, ये वो ज़ियाउल हक साहब की गवर्नमेंट के अंदर, और इसकी कुल लागत का तखमीना 14 अरब 2.5 करोड़ रुपये लगाया गया। इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत ताकत को दी गई। सन्नत को सानवी हैसियत हासिल थी। 7वें 5 साला मनसूबा 1 जुलाई 1988 को शुरू हुआ और 30 जनवरी 1993 को ख़त्म हुआ। इसकी तरजीहात भी सबका मनसूबों की तरह थी, अलबत्ता इसमें ज़री शुबे खुसूसी अहमियत दी गई थी और इसकी लागत का अंदाज़ा 15 अरब और 6 करोड़ रुपये था। और नवाज शरीफ हुकूमत ने सनती तरक्की का पर भरपूर जोर दिया। द 8th पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर जीडीपी ग्रोथ रेट आ जाएगा। 8वां 5 साला मनसूबा 1993 से 1998 तक में शुरू किया गया। इस मनसूबे के दौरान बहुत सारे कौमी अदारे निजी शोबे के हवाले कर दिए गए। 1998 में एटमी धमाके करने वाले पाकिस्तान को माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। 1998 में मरदमशुमारी भी कराई गई। इस दौरान में खाम मुल्क की पैदावार, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक मुल्क को जो आमदनी हासिल होती है मुख्तलिफ जरियों से, किसी भी जरिए से, उसमें गैर मुल्क से जो हमारे आदमी बाहर मुल्क में करते हैं, मुलाजमत करते हैं ना, पैसे जो भेजते हैं, वो उसमें शामिल नहीं होते। इस मुल्क के अंदर जो एक मुल्क की आमदनी होती है ना, उसके मजमूए को क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर वो बाहर में भेजे हुए पैसे भी शामिल कर लें उसके अंदर, तो क्या कहलाता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाती है वो। इस दौरान में खाम मुल्क की पैदावार, जीडीपी और ज़री शुबा की पैदावार में सालाना 6% के हिसाब से इजाफा हुआ। निजी सरमायाकारी में 22.8% इजाफा हुआ और वफाकी हुकूमत के टैक्सों की वसूली में 22.6% इजाफा हुआ। बरामदात में 24.9% की कमी हुई। यानी कितना बड़ा नुकसान, बरामदात में 24.9% की कमी हुई। मुल्क तो तरक्की कब करते हैं ना, जब बरामदात बढ़ती हैं। हमारे यहाँ कितनी 24, ऑलमोस्ट कितनी 25% में कमी हो रही है। 8वें 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। खानगी की शरह, यानी पढ़े लिखे, खानगी की शरह 37.9% होगी। कौमी बजटों में सालाना 12.7% इजाफा हुआ। मुल्क में 8वें 5 साला मनसूबे के बाद 5 साला मनसूबों का दौर ख़त्म हो गया। अब सालाना तरक्याती मनसूबे तैयार किए जाते हैं और इसके मुताबिक मुल्क की तरक्की के लिए इकदाम किए जाते हैं। फिर जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के 9 साल दौरे हुकूमत में माशी तरक्की की रफ्तार 7% रही। वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने माशी तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए, मगर आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल और महंगाई में इजाफा हुआ। 2008 के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बन के उभरी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने और अवाम के माशी मसाइल को कम करने के लिए काम शुरू किया, लेकिन खातर खा कामयाबी ना हो सकी। और पीपल्स पार्टी के दौर में 2010 में के बाद बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। माशी तरक्की की शरह वो इजाफा न हो सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वसीला हक प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की मदद की। ख़वातीन की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ और किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए, मगर मुल्क माशी तरक्की के लिहाज से मुश्किलात का शिकार हुआ। 2013 के इंतखाबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई।
مسلم لیگ کے 5 سالہ دور میں 2013 میں جی ڈی پی کی شرح 3.7% رہی، جو 2018 میں 5.53% کی سطح پر پہنچ گئی۔ زرعی ترقی کے شرح 2013 میں 2.68% سے بڑھ کر 2018 میں 3.8% ہوگی۔ صنعتی ترقی کی رفتار 2013 میں 4.5% سے بڑھ کر 2018 میں 5.8% ہوگی۔ اس دوران ملک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ 2018 میں پاکستان میں عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی اور عمران خان وزیر اعظم بنے۔ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی اقتصادی حالت کو بدلنے، سوشل سروسز کو بہتر بنانے اور زراعت کی ترقی، پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے، عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ دعوے کر رہے ہیں بڑے بڑے، ہم کریں گے، یہ کریں گے، دیکھیں اللہ کرے، اللہ ان کو کامیاب کرے، پاکستان کی بہتری اس کے اندر ہو۔ اور جی ڈی پی گروتھ کیا رہی، پرسنٹیج کیا تھی اس کی، یہ اگر آپ دیکھیں 67 پیج کے اوپر دیکھیں نا، تو 2012 میں جی ڈی پی کی جو گروتھ تھی وہ کتنی تھی، 3.8%۔ 2013 میں 3.7%، یعنی وہ کم ہوگی، 1 پوائنٹ کم ہوگی۔ 2014 میں 4.1%، اور 2015 میں 4.1، اور 2016 میں 4.56%، اور 2017 میں 5.22%، اور 2018 میں 5.53%۔ یعنی جی ڈی پی میں وقت کے ساتھ 2012 سے لے کے 2018 تک اضافہ ہوا، لیکن یہ سٹارٹ کہاں سے پکڑا پاکستان نے، بالکل زیرو سے، 1-2 کارخانوں سے۔ اب پاکستان میں بہت ساری صنعتیں ہیں، چھوٹی صنعتیں ہیں، بڑی صنعتیں ہیں، اور پاکستان گریڈو انڈسٹری ہے، بہت ترقی کے اوپر ہے۔ پاکستان گریڈو انڈسٹری کا پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے۔ اکناملی پاکستان کیا ہے، بہت کیا گرو کر رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے۔ ابھی بہت سفر اور طے کرنا ہے پاکستان نے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، جذبہ بھی ہے اور خام مال بھی موجود ہے، ساری چیزیں پاکستان کے اندر ہی ہیں، لیکن ابھی بہت آگے اور لمبا سفر طے کرنا ہے پاکستان اکنامی کے لیے۔ پاکستان کی انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، برآمدات بڑھیں گی تو ملک کیا کرے گا، ترقی کرے گا۔ جتنی درآمدات بڑھیں گی، برآمدات کم ہوگی تو کیا ہے، ملک کو قرضے لینے پڑیں گے۔ اور پاکستان کا پرابلم موسٹلی یہ ہے کہ پاکستان کیا ہے، ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹ کیا ہے پاکستان کی زیادہ ہے۔ تو پاکستان کو کیا کرنا پڑتا ہے، اپنے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، خسارے کو پورا کرنے کے لیے باہر سے قرضے لینے پڑتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک سے، کبھی آئی ایم سے، کبھی کس سے، کبھی کس سے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ملک اکنامکلی اتنا ترقی نہیں کر رہا جتنے باقی ترقی یافتہ ملک ترقی کر رہے ہیں۔ سو امید ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان ضرور اور زیادہ ترقی کرے گا، اس سے اکنامک کنڈیشن پاکستان کی کیا ہوگی، بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ بیٹا یہ کچھ اپنے پاس سے بولا ہے، کچھ تھوڑا سا آپ کی بک میں سے بول لیا۔ آپ نے بک میں پیج نمبر ہے آپ کا 63، 64، 65 اور 67، 66، 67۔ یہ بیٹا یہاں سے ضرور پڑھ لینا ہے، پہلا ٹاپک ہے آپ کا، اور اس کا بک میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ، جو آپ نے پڑھنی ہے، وہاں سے خود گین کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو جسٹ ایک بول دیا، تھوڑا سا بولا، کچھ اپنے پاس سے کچھ تھوڑا سا بک سے بول دیا، لیکن بک سے آپ نے ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو بک کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ رہ نہ جائیں، سب بچوں نے ضرور دیکھنا ہے اس کو انشاءاللہ۔ کوشچن اینڈ آنسر ہیں جی۔ رائٹ شارٹ کوشچن نمبر 1، معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ پروفیسر آرتھر لوئس والی وہ 2-3 جو لائنیں وہ ہے بک کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری وہ ڈیفینیشن، پوری ڈیفینیشن لکھنی ہے اس کی انشاءاللہ۔ اور لرننگ لانگ کوشچن آف لانگ کوشچن نمبر 7 and 10، یہ لانگ کوشچن ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے بارے میں 2 کوشچن ہیں، یہ آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی کوشچن ہوا بیٹا، میں انتظار کروں گا آپ کے کوشچن کا، ضرور مجھ سے پوچھنا ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ آپ پوچھو گے، آپ کو پوچھنے کا فائدہ، میں جواب دوں گا تو مجھے جواب دینے کا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مے یور شیڈو نیور بی لیس۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔